آج قصہ ہے ایک نبی کا جن کو حافظ التوراہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام بائبل میں عزرا ہے اور آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو حافظ التوراہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ہی تھے اس وقت میں جس کو توراہ حفظ تھی، جبکہ اس وقت دنیا میں توراہ کو یا تو جلا دیا گیا تھا یا چھپا دیا گیا تھا۔ جب توراہ نہیں تھی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے لے کر آئے تھے، اور حضرت عزیر علیہ السلام وہ نبی ہیں جب توراہ نہیں رہی، مطلب یا تو جلا دی گئی یا چھپا دی گئی، تب آپ نے لکھوائی۔ جب آپ 100 سال بعد اپنے خاندان کے پاس واپس آئے تو لوگوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ عزیر ہو تو توراہ لکھوا دو، ہم آپ کو عزیر مان لیں گے۔ تب آپ نے لکھوائی۔ اب اس کی تصدیق کیسے کی جائے یہ سوال اٹھا تو کچھ عرصہ بعد کسی غار میں اصلی توراہ مل گئی۔ دونوں کو ملایا گیا تو حرف و حرف ایک تھی۔ دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جب بنی اسرائیل کو تابوت سکینہ واپس ملا تو اس میں اور تبرکات کے ساتھ توراہ بھی تھی، اس سے ملایا گیا تو حرف و حرف ایک تھی۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ کے والد اپنے زمانے کے مذہبی سردار تھے۔ بنی اسرائیل اپنی مذہبی رسومات آپ سے کرواتے تھے۔ جب بخت نصر نے بیت المقدس کی سرزمین پر قبضہ کر لیا تو بنی اسرائیل کے بڑے بڑے افراد کو قیدی بنا کر بابل لے آیا، تو یہ خاندان بھی ساتھ آیا۔ پھر اسی مذہبی گھرانے میں حضرت عزیر علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کو اپنے والد کے ساتھ رہنے کا کافی سالوں تک موقع ملا اور ان کے بعد آپ جانشین ہوئے۔ آپ نے تبلیغ کو، تربیت کو اور ادارے کو خود سنبھالا۔ آپ نے شادی کی، آپ کے بچے ہوئے۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح قوم کو متحد کیا۔ بابل کے شہر کے اندر آپ کا اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ آپ کو توراہ حفظ تھی۔ پھر اللہ کے کرم سے آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ ارض بیت المقدس جانے کا موقع مل گیا۔ وہاں آپ نے کچھ گھر آباد کیے اور ارد گرد 6 قبائل جو چھپے ہوئے تھے، آپ نے ان کو اپنے ساتھ ملایا، ان کو تعلیم دی اور ساتھ ساتھ بیت المقدس کی تعمیر میں بھی حصہ لیتے رہے۔ یہودیوں کی تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فارس، جس کا موجودہ نام ایران ہے، وہاں کے یہودیوں کی بہت مدد کی آپ نے۔ جو وہاں کا بادشاہ تھا، فارس میں یہودیوں کو آباد کرنے میں بہت مدد کی۔ آپ نے اپنی قوم کو تعلیم دی، اپنے بیٹوں کو تعلیم دی۔ آپ کا بڑا بیٹا آپ کا صحیح جانشین بنا۔ آپ کے بیٹے کی عمر 18 سال ہو چکی تھی۔ ایک روز سورج نکلنے کے بعد آپ اپنے گدھے پر بیٹھ کر بیت المقدس سے باہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گرمی شروع ہوئی، آپ ایک جگہ پر رکے۔ آپ نے اپنا پیالہ نکالا اور درخت سے انگور توڑے اور ان کو نچوڑا۔ اس کے بعد آپ نے اس میں ایک روٹی بھگو دی تاکہ روٹی تر ہو جائے۔ اسی دوران آپ کی نظر پڑی کہ آس پاس کے مکان برباد ہیں، وہ تباہ ہیں اور کھنڈر نما ہیں، اور کچھ پرانی لاشیں نظر آئیں۔ یہ دیکھ کر آپ کو یہ خیال آیا کہ اللہ اس بستی میں مرے ہوئے لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے ان کا دنیا سے تعلق ختم کر دیا اور 100 سال تک کے لیے وہ سو گئے۔ آپ کا خانہ آپ کے قریب تھا، انگور کا شربت بھی تھا اور آپ کا گدھا کچھ دور بندھا تھا۔ اب 100 سال کے بعد ان کی روح واپس ان کے جسم میں آئی اور وہ اٹھ گئے۔ آپ نے اٹھتے ہی سورج کو دیکھا وقت جاننے کے لیے۔ پھر آواز آئی کہ آپ کتنے وقت کے لیے سوئے؟ آپ نے بتایا دوپہر سے شام یا اس سے کچھ زیادہ۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ 100 سال سے سوئے ہوئے تھے۔ پھر آپ کی توجہ آپ کی روٹی، شربت اور گدھے پر دلائی گئی۔ آپ کا شربت اور روٹی تر و تازہ تھے۔ پھر فرمایا گیا جس طرح تمہارا کھانا خراب نہیں ہوا اسی طرح تمہارا جسم بھی خراب نہیں ہوا۔ پھر آپ کی توجہ آپ کے گدھے پر دلائی گئی۔ جیسا کہ آپ کے ذہن میں سوال آیا تھا کہ اللہ ان لاشوں کو کیسے زندہ کرے گا، اب اس بات کو دکھانے کا وقت تھا۔ آپ نے اپنے گدھے کو دیکھا تو اس پر 100 سال کے اثرات طاری تھے اور اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اب آپ کو اپنے سوال کا جواب ملنے والا تھا۔ اللہ نے آپ کے سامنے اس گدھے کی ہڈیوں کو ملا کر اس کا ڈھانچہ بنا دیا، پھر اس پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر گدھا فوراً آپ کے سامنے آواز کرتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ آپ نے یہ منظر دیکھتے ہی اپنے عقیدے کا، ایمان کا اظہار کر دیا۔ اس کے ذریعے انہوں نے دونوں منظر دیکھ لیے۔ 100 سال میں گدھے کے جسم خراب ہوا یہ بھی آپ نے دیکھا،
اور آپ کا جسم خراب نہیں ہوا یہ بھی آپ نے دیکھا، اور تب تک آپ کے آس پاس سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ پھر آپ اندازاً اپنی بستی کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جس کی عمر 120 سال تھی، آنکھوں سے نابینا ہے۔ آپ نے اس کو پہچان لیا اور پوچھا، یہ عزیر کا گھر کہاں ہے؟ وہ بولی، ہاں یہی ہے عزیر کا گھر۔ وہ بوڑھی پوچھنے لگی کہ آپ عزیر کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ 1 صدی سے غائب ہے۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے 1 صدی تک اس کو ڈھونڈا، وہ نہیں ملا۔ تب میں 20 سال کی تھی اور اب میں بوڑھی ہو گئی۔ اپنے آپ کو پھر ساری داستان سنا دی۔ اس بوڑھی عورت کو یقین نہ ہوا۔ اس نے کہا، عزیر اللہ کے نبی تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ عزیر ہو تو آپ میری آنکھوں کی بینائی کے لیے دعا کرو، پھر میرے جسم کی طاقت کے لیے دعا کرو تاکہ میں کھڑی ہو کر آپ کو دیکھوں، پھر میں مان لوں گی کہ آپ عزیر ہو۔ حضرت عزیر نے دعا کی، اے اللہ اس کی آنکھوں کو بینائی عطا فرما اور اس کو پھر سے جوانی عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور وہ جوان ہو گئی اور آنکھوں میں بینائی بھی آ گئی۔ پھر اس نے آپ کو پہچان لیا۔ حضرت عزیر نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو وہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی ایک جگہ پر، مجلس جہاں پر منعقد ہوئی تھی۔ آپ کا بیٹا تقریر کر رہا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تب آپ کے بڑے بیٹے کی عمر 18 سال تھی۔ آپ کو بہت خوشی ہوئی۔ پھر اس عورت نے آپ کے بیٹے کو آواز دے کر بلایا کہ یہ آپ کے والد عزیر ہیں۔ یہ سن کر آپ کا بیٹا بولا، پہلے تو بتا تو کون ہے، کیونکہ یہ عورت بھی اب جوان ہو گئی تھی جو پہلے 120 سال کی بوڑھی تھی۔ پھر اس عورت نے سارا قصہ سنایا۔ آپ کا بیٹا آپ کے قریب آیا اور بولا کہ میرے والد کے کندھوں کے بیچ بالوں سے چاند بنا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی قمیض ہٹا کر دکھائی۔ آپ کا بیٹا تو مطمئن ہو گیا مگر مکمل امتحان نہیں ہوا۔ کہنے لگا، میرے والد کو مکمل تورا یاد تھی اور آج کے وقت میں کوئی تورا موجود نہیں، آپ لکھوا دیجئے۔ آپ نے سب کو اکٹھا کر کے لکھوایا، پھر ایک تورا ملی جس سے سب کچھ ملایا گیا، حرف بحرف وہی تھا۔ اس طرح دنیا نے دیکھا بیٹا باپ سے بڑا ہے، بیٹا 120 سال کا ہے اور باپ 40 سال کا۔ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو 33 سال کے ہوں گے، کیونکہ جب آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا تب آپ 33 سال کے ہی تھے، اس لیے جب واپس آئیں گے تو 33 سال کے ہی ہوں گے۔ جس طرح عزیر علیہ السلام جب سوئے تھے تو 40 کے تھے اور جب اٹھے تو 40 کے تھے، جبکہ حقیقت میں 100 سال گزر چکے تھے۔ آپ کے دور میں ارض مقدس کو بڑا عروج ملا، بنی اسرائیل پھر اقتدار میں آئے۔ آپ نے ارض بیت المقدس کے آس پاس مدارس بنوائے جہاں تورا پڑھائی جاتی تھی۔ آپ کی عمر جو لکھی تھی وہ مکمل ہوئی، آپ نے وفات پائی۔ آپ کا مزار مختلف جگہوں پر بتایا جاتا ہے مگر تحقیق کے حساب سے آپ کا مزار موجودہ اسرائیل کے شہر بیتنی میں موجود ہے۔ اس طرح آپ دنیا میں واحد ایسے باپ ہیں جو اپنے بیٹے سے چھوٹے ہیں۔